امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کسی قوم کے فوری خیالات کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ 50 سال سے یہ واقعات ضلالت و گمراہی کی تاریک فضا میں نشو و نما حاصل کرتے چلے آ رہے تھے۔ زمانے کی خلاف امید رفتار یہ بتا رہی تھی کہ اہل بیت رسول علیہ السلام کا اقتدار روز بروز گھٹ رہا ہے، اور ان کی مخالف قوتیں لہجہ بلہجہ مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف سے ہٹا کر اپنی جانب مبذول کرتی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ خان بہادر مولوی احمد حسین صاحب رئیس پریامہ رسالہ البلاء المبین میں تحریر فرماتے ہیں، اگرچہ شہادت حسینی کا 13 و تار سانحہ 61 ہجری میں واقع ہوا، لیکن اس دیجور قیامت کی شان ظلمت اسی وقت سے شروع ہو چکی تھی جب خورشید رسالت غروب ہوا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار فانی سے عالم جاویدانی کو انتقال فرمایا۔ مولوی ڈپٹی نذیر احمد صاحب اپنی کتاب رویائے صادقہ میں تحریر فرماتے ہیں، سخت افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہی سے ایسے ناملائم واقعات پیش آئے کہ ان کا وہ ادب و لحاظ جو ہونا چاہیے تھا اس میں ضعف آ گیا، اور شدہ منجر ہوا اس ناقابل برداشت واقعہ کربلا کی طرف جس کی نظیر تاریخ میں ملنی دشوار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت رسول علیہ السلام کی تمام قوتوں کو انتہائی کمزور بنانے میں بھرپور کوششوں سے کام لیا گیا، خلافت کو ان سے نکال کر ظاہری وجاہت کو نقصان پہنچایا گیا، معاملات سلطنت سے علیحدہ رکھ کر ان کی مالی حالت کو کمزور کیا گیا، ان کی ہدایت و رہنمائی سے منہ موڑ کر عام لوگوں کی توجہ ان کی طرف سے ہٹائی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں بغاوت و سرکشی کی خاک اڑا کر عام لوگوں کو ان کا دشمن بنایا گیا، دلوں میں ان کی طرف سے نفرت پیدا کی گئی، ان کے ذکر کو سختی کے ساتھ روک کر دنیا اسلام کو ان فضائل کے سننے سے محروم رکھا گیا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو عطا ہوئے تھے۔ ان کے دوستوں پر انتہائی سختیاں کر کے بلکہ ان کو ہلاک کر کے لوگوں کو ان کی دوستی سے روکا گیا، ان کے دشمنوں پر احسان و اکرام کے دروازے کھول کر ان کی عداوت کی طرف ترغیب دی گئی۔ عام لوگوں کی نظر میں ان کی وقت و منزلت کو اتنا گھٹایا گیا کہ وہ لوگ بغیر کسی پس و پیش کے کربلا میں تلواریں سونت کر ان کے خلاف میدان میں نکل آئے اور قطعاً اس کا خیال نہ کیا کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں۔ بنی امیہ اپنے مقام پر یہ سمجھ چکے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے روحانی اقتدار کے سامنے ان کی قوتیں فروغ پذیر نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے مکر و فریب کا جال بچھا کر اور عام لوگوں پر شاہی خزانے کا منہ کھول کر لوگوں کو ایسا پھانسا کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن کہنے لگے۔ انہوں نے اپنی چال بازی دکھا کر عام لوگوں سے اس کا اقرار لے لیا کہ ہم حق پر ہیں اور اہل بیت علیہ السلام باطل پر۔ آج تک لوگ اس خیال کے پائے جاتے ہیں جو معاویہ کے مقابل علی علیہ السلام کو اور یزید کے مقابل حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ باغی سمجھتے ہیں۔ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 50 سال کے اندر ہی اسلامی دنیا میں حق و باطل میں لوگوں کو تمیز باقی نہ رہی تھی۔ مسلمانوں پر طمع زر اس درجے غالب آ چکی تھی کہ چند سکوں کے عوض میں وہ اپنا ایمان خوشی خوشی بیچنے پر آمادہ و تیار ہو جاتے تھے۔ بنی امیہ کو دین اسلام سے کبھی دور کا تعلق بھی نہ رہا تھا، وہ تو محض جاہ و منصب کی حرص میں اس طرف کھینچائے تھے۔ انہیں ہر موقع پر اپنے مطلب سے غرض تھی، چاہے دین اسلام جاتا یا رہتا۔ بظاہر وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے، لیکن حقیقتاً وہ دین کے پکے دشمن تھے۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مکاری، دھوکہ دہی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ خدا کے نیک بندوں کو قتل کر دینا ان کے نزدیک معمولی بات تھی۔ لوگوں کے حقوق غصب کر لینا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، احکام دین میں تصرف کرنا ان کے رات دن کے مشاغل تھے۔ چونکہ ان کے زہریلے اثر کا دائرہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور تمام مسلمان اندھے ہو کر اسی رنگ میں ڈوبے چلے جا رہے تھے، لہٰذا ضرورت تھی کہ کوئی خدائی قوت اس گمراہی کے سیلاب کو روکے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام اٹھے اور اپنے خون سے حق و باطل کے درمیان ایک ایسا سد سکندری قائم کر دیا جو قیامت تک مٹنے والا نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا خوب فرمایا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین،
دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔